اور آپ کے بھی جو نفاق المدارس جتنے عالم ہیں یہی کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا مردے سنتے ہیں، وہ تعویل کرتے ہیں، دھرب بے ایمانہ، وہ جی معبل ہے، عادتاً مردوں کے سننے کے قائل ہیں معبل، وہ تعویل کر رہے ہیں۔ اور اس کو کہو الوہ، تعویل صحیح کون سی ہے، باطل کون سی ہے؟ تعویل تو مرزا قادیانی نے کی، تعویل تو روافض نے کی، تعویل تو ابو جہل نے کی، تعویل تو جہاد، شرک و بدعت کے وکیل سارے تعویل ہی کر رہے ہیں۔ اب تم نے اشاعہ و توحید کا نام کہلوا کر تم نے بھی شروع کر دیا، وہ تو تعویل۔ اور کوئی دیکھتے ہیں نا کوئی عبارت آ جائے، اب ان کو پتہ چلتا یہ بھی نہیں، تو کوئی عبارت دیکھی، حالانکہ دلیل کسی بزرگ کی عبارت نہیں۔ ایک کتاب ہے شرح وقایہ، اس کا حاشیہ ہے مولانا عبدالحی لکھنوی کا۔ شرح وقایہ میں لکھا ہے کوئی مردہ نہیں سنتا، قسم کا مسئلہ۔ حاشیے پہ اور لمبی بات سے جس میں بڑا زور لگایا گیا کہ کچھ نہ کچھ سنتی مردے۔ ہم پڑھتے تھے تو طالب علم تو خیر حاشیہ نہیں دیکھتے، تو ہم نے حاشیہ دیکھا، استاد سے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ استاد بھی تھوڑا سا مریض تھا، اس نے کہا اصل بات یہ ہے۔ تو میں نے کہا جو ہم نے شرح وقایہ میں پڑھی ہے وہ نقل ہے، اصل باروں بار حاشیے پہ اور جو اندر پڑھی ہے وہ تو کیا معیار ہے؟ خیر چپ ہو گیا۔ ہمارے حضرت تھے مولانا محمد سعید صاحب بلند والے رحمت اللہ علیہ، بڑے محقق عالم تھے، ان کے پاس میں گیا، میں نے کہا استاد جی حاشیے میں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا اچھا، ہنس پڑے، کہتے ہیں تو لکھا ہے تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا مولانا عبدالحی لکھنوی، پہلے تو انہوں نے عجیب بات کہا، مولانا عبدالحی لکھنوی یہ حجت ہے دین میں، وہ جو کر دے تو یہ دلیل بنے گی؟ میں نے کہا دلیل تو نہیں ہے، لیکن یہ لکھا کیوں ہے؟ تو ساجی نے کہا آپ بیٹھے، عبدالحی لکھنوی کا فتاوی لے کے آئے، اس میں لکھا تھا مردے نہیں سنتے۔ حاشیے میں ثابت ہو رہا ہے مردے سنتے، فتاوی میں نہیں سنتے۔ پھر مجھے کہا کہ میرے پاس ایک پرانا حاشیہ بھی ہے، یہ الہا کی عبارت ہے، یہ بعد میں کسی نے شائع کی اور اپنی طرف سے یہ عبارت بڑھا دی۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کا یہ نہ نظریہ ہے اور نہ ان کی یہ عبارت ہے، لیکن بعد میں فوجی کا خط بن گیا۔ اسی طرح ہم یہ جو طالب علموں کو اصول شاشی پڑھاتی ہے، اس کا جو حاشیہ لکھنے والا ہے یہ پکا بدعتی ہے، للڑ بدعتی۔ اس کی آپ دیکھیں شروع میں فہرست لکھی ہے کہ کتابیں عید میلاد النبی پر اور بکاء العینین فی شہادت الحسین ماتم کو ثابت کیا، وہ اس نے اصول شاشی پہ حاشیہ لکھا۔ اب یہ طالب علموں کو وہ حاشیہ پڑھاتی، اس نے بھی اوپر اصول شاشی میں لکھا ہے مردے نہیں سنتے، حاشی میں اس نے لکھا کچھ نہ کوئی سنتے، زیادہ نہیں کچھ نہ کچھ سن۔ اب اس کو طالب علموں کو پڑھایا، دیکھو نا یہ حقائق کھل رہے ہیں، دھر لعنت بے ایمانہ۔ ساتھ کہتے ہیں جی حقیقت چھپ نہیں سکتی، اس بے ایمان سے کوئی پوچھے بھئی تیرے نانی نے فیصلہ کیا یہ حقیقت ہے؟ حقیقت کا کیسے فیصلہ ہوگا؟ حقیقت وہ ہے جو قرآن کے ساتھ موافق ہو، جو قرآن سے ٹکرائے۔ ساری دنیا کے مولوی الٹے ہو کے زور لگائیں، وہ حقیقت نہیں، وہ بکواس اور جھوٹ ہے۔ یہ آج کل کے مفتیوں کا حال ہے۔ تو میں پھر طالب علموں کہتا ہوں کنز کا حاشیہ بھی دیکھو، وہی مسئلہ ہے۔ کنز الدقائق کا جب حاشیہ دیکھتے ہیں تو وہ احسن نانوتوی مواحد کا حاشیہ ہے، تو اگر حاشیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو حاشیہ دیکھ لو۔ تو اس نے صحیح رگڑا، اس نے تو کلیب بدر ایک جزی والا بھی انکار کیا، کہتے ہیں ردت ہو عائشہ تو
بقولہ تعالی انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور. اس نے کہا اگر تو اعتراض کرے نا کہ بدر والے مردوں نے اس وقت آپ کی بات سنی تھی، تو کہتے حضرت عائشہ نے تو اس کا بھی انکار کیا، انہوں نے بھی سنی نہیں تھی. تو بعض علماء نے کہا انہوں نے سنی تھی تو یہ آپ کا معجزہ تھا، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں انہوں نے بھی کوئی نہیں سنی تھی. تو یہ ہوتا ہے مفتیوں کا علم. تو یاد رکھو جہاں بھی انک لا تسمع الموتى تعویل کیا ہے؟ جی تو سنا نہیں سکتا ویسے سنتے ہیں. ٹھیک، یہ تعویل ہے. اور آگے پڑھو ولا تسمع ثم، بیرے کو تو سنا نہیں سکتا ویسے بہرے سنتے ہیں. کتنا بہترین معنی. اندھے کو تو دکھا نہیں سکتا اندھے دیکھتے ہیں. ایمان سے بتاؤ یہ تعبیر صحیح ہے یا باطل ہے؟ یہ جو تعبیر ہو رہی انک لا تسمع الموتى، تو سنا نہیں سکتا ویسے مردے سنتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اگو بھی پڑھنا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، ہوئے بھی ڈوری قد. الصم جس کا قوت سماعت یہ پٹھا ہی پیدا نہیں ہوا، اور نراد بہرا، اور وہ بھی پیٹھ دے کے جا رہا ہو. سامنے تو کچھ نہ کچھ ہونٹوں سے اندازہ کرے گا، اور وہ بھی پیٹھ دے کے جا رہا ہے. تو فرمایا اور آگے انک لا تہدی العمی، آپ اندھوں کو نہیں دکھا سکتے ویسے اندھے دیکھتے ہیں. اے مولوی کا معنی یہ قرآن سے مذاق ہے یا تعبیل ہے؟ یہ تعبیل بھی بچا سکتی نہیں. ادھر تعبیل کرے گا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم میں کون سی تعبیل کرے گا؟ وہم عن دعائہم غافلون میں کون سی تعبیل کرے گا؟ اور سب انبیاء اولیاء یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، اس میں کون سی تعبیل کرے گا؟ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اس میں کون سی تعبیل کرے گا؟ کہتے نہیں تعبیل کرتی ہے. تو اس لیے مفتی شیب پہلے تعبیل کا فرق سمجھ. سری نس میں تعبیل نہیں ہوتی، ایک. اور نمبر دو، تعبیل صحیح وہ ہوتی ہے جو جمع بین النصوص کے لیے ہو، اور تعبیل باطل وہ ہوتی ہے جو اپنے مذمومہ مقاصد کے لیے قرآن کا ایسا معنی کیا جائے کہ نہ قواعد عربیت اس کی اجازت دے اور نہ نصوص اس کی اجازت دے. تو ایسی تعبیل کرنے والے کو محرف کہتے ہیں، معول نہیں کہتے. اور یہ تحریف جس طرح یہودیوں کا بیڑا غرق کرنے والی ہے، اس کل یہودی کو بھی بے ایمانی سے بچا نہیں سکتی. تو یہ ایک مضمون ہے. وقت بڑا کم تھا، میں نے سمیٹنے کی کوشش کی. پھر خلاصہ کرتا ہوں کہ تعبیل کو پہلے سمجھو کہ نص صریح قطعی دلالت میں تعبیل کرنا بھی کفر ہے، انکار کرنا بھی کفر ہے. پھر تعبیل وہاں ہوتی ہے جہاں قطعی دلالت صریح دلالت نصوص نہ ہوں، ظنی دلالت ہوں. اور پھر وہ بھی تعبیل دو طرح ہے، ایک تعبیل صحیح، اس کی میں نے مثال دے دی، اور ایک تعبیل باطل. تو اگر صرف تعبیل ہی بچا سکتی ہوتی نا کفر اور جہنم سے، تو ابو جہل بھی معول تھا، مرزا قادیانی بھی معول ہے، اور یہ کراچی یا مفتیان کراچی بھی معول ہیں، اور تمہارے للڑ 2 نمبر اشاعتی بھی معول ہیں. تو میں نے علامہ صاحب کا یہ حوالہ دیا، خاتم المحدثین علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کفر کرتا ہے اور مفتی صاحب اس کو کفر سے بچانے کے لیے تعبیل کرتا ہے تو وہ بعد میں کافر ہے، مفتی صاحب پہلے ہے. اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.